الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ اور درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائی، اگر کسی کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے وہ درود پاک کا نذرانہ پیش بکثرت کرے. زیادہ سخت ہو تو زیادہ پڑھے، یعنی چاہے تو وہ ساری رات پڑھے. ساری رات نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں، کم از کم 3000 دفعہ پڑھے. یہ جو سختیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور غیبی مدد جو ہے وہ ہمارے عمل میں شامل ہوگی اور ہماری مشکلیں جو ہیں آسان ہو جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں. درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جو رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے. اب جیسا کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ہے بے روزگاری کا سیلاب ہے، ہر کوئی بیچارہ پریشان ہے معاشی طور پر، ہر کوئی بیچارہ رزق کے حوالے سے ٹینشن کا شکار ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، کیا کرنا چاہیے. در حقیقت میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم سب کے سب اللہ کے حضور جھک جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں. مگر ابھی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم پر پہاڑ بھی ٹوٹ جائے نا، ہم لوگ مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے، ایسا ہمیں نظر آتا ہے. دور کیوں جاتا ہے؟ کرونا ہوا، کرونا کے حوالے سے پورا پاکستان کے پوری دنیا بند ہو گئی. اس کے باوجود دیکھیں گے مسجد کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کے حوالے سے ہم اس قدر ہمارا جو عمل رہا. جب اس طرح سے دنیا میں تکالیفیں آتی ہیں تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے حضور اجتماعی طور پر رجوع کیا، توبہ استغفار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اور پھر دنیا کے حالات جو تھے وہ سب کے اچھے ہو گئے. بہرحال ابھی بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. جس طرح کی صورتحال ہمارے پاکستان کی ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. اس کو اندرونی بیرونی جو سازشیں ہیں جو پاکستان پر میلی نگاہ رکھتے ہیں یہود و نصارہ اور اس کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کی تنصیبات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے ناپاک ارادے میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کرے وہ ناکام رہیں اور پاکستان کو جو ہے دعا کریں کہ ایک سپر پاور ملک بن کر جو ہے وہ ابھرے. اور یہ اسی صورت میں ابھرے گا جب پاکستان کے اندر محب وطن کی حکومتیں ہوں گی، یعنی اپنے وطن سے محبت، اپنی رعایا سے محبت، یعنی پاکستانیوں سے محبت ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی. وہ وقت انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یا ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد آئے گا ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمارے پاکستان کو آباد رکھے، خوشحال رکھے، خوشحالیاں اس کو عطا فرمائے، غریبی کا خاتمہ فرمائے اور ہر گھر میں خوشحالیاں عطا فرمائے. جس طرح
دیگر ممالک پاکستان جبکہ نمبر 1 تھا ہر حوالے سے، اور آج جو ہے دیگر ممالک ایسے ایسے ممالک ہیں کہ جو امپورٹ پر پلتے ہیں اور ان کی معیشت جو ہے وہ پھر بھی بہت اوپر ہے، اور تمام معدنیات جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں، مگر وہ سیاسی طور پر پولیٹکس کے جو صورتحال ہے اس سبب جو ہے نا مطلب کچھ ہو نہیں پاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم عطا فرمائے، ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم مسلم بھائیو، جیسا کہ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں رہنے کے بعد کوئی چین کی زندگی گزارتا ہے، کوئی فسادی والی زندگی گزارتا ہے، اور کچھ لوگ فسادی ہوتے ہیں جن کا کام صرف اور صرف فساد ہی کرنا ہوتا ہے، جبکہ فساد جو ہے اس کا بھی ایک باب قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی نشاندہی بھی کی گئی اور متنبی بھی کیا گیا۔ دیکھیے، کوئی بات قرآن و حدیث میں اگر آتی ہے، قرآن و حدیث میں اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ برائی ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں اس کو فلفور اپنے پاس سے ختم کرنی ہے، اسے ختم کرنی ہے، نہ کہ ہم نے اس کو پروان چڑھانی ہے یا اپنی نفسانی خواہشات کے سبب مزید اس سے لطف اندوز ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، قرآن کی جو نصیحتیں، حدیث پاک میں جو نصیحتیں میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان حرکات سے باز آئیں، کیونکہ وہ نہ اس عمل کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہ فسادات کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، یہ بھی ہم اس پر بھی غور کریں۔ اور یہ فسادات جو ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا، بولیے، فسادات کرنا جو ہے مسلمانوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے، یہ طریقہ دجالیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، جنگ و جدال ہوں گے تو دجال آئے گا، دجال آئے گا۔ تو دجال آنے کی ان کی ایک ہی صورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا بھر کے اندر دشمنی رچائی ہوئی ہے، اور پورے دنیا کا امن جو ہے وہ اس نے غارت کر رکھا ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل دنیا بھر میں وہ سازشیں کرتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، کہ جو پوری دنیا کے امن کو جو ہے اس نے برباد کر رکھا ہے۔ اور جب ان کے اوپر سے پردہ ہٹایا جاتا ہے، جب ان کے اوپر سے پردہ ہٹایا جاتا ہے، اور جو پردہ ہٹاتا ہے وہ چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہٹاتا ہو، یا کوئی ڈاکومنٹری بناتا ہو یا کوئی اس پر فلم بناتا ہو، تو ان ڈائریکٹروں کو، ان لوگوں کو جو ہے نا، یہ لوگ ان کی جو خفیہ طاقتیں ہیں وہ اس کو مار دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں، اور یہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک ایسی سازش ہے یہود و نصارہ کی کہ مسلمانوں کو ہمیشہ دہشت گرد دکھایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ دہشت گرد دکھایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ہی در حقیقت میں دہشت گرد ہے، جبکہ مسلمان نہیں ہیں، اصل میں یہود و نصارہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ ان کی تاریخ اٹھائیں، ان کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کس طرح فلسطینوں پر اور پوری دنیا پر اس وقت جو ظلم سے پہاڑ توڑا ہوا ہے ان اسرائیلیوں نے، اور جس طرح سے یہ معاشی حالات دنیا بھر کے خراب کر کے اور خود اپنے آپ کو معاشی طور پر جو ہے مضبوط کر رہے ہیں یہ لوگ معاشی۔ تو یہ در حقیقت میں تمام اسلامی کنٹریوں کو، تمام دنیا کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور آج اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ کچھ نہ 90% دنیا پر ان کا کنٹرول جو ہے وہ موجود ہے، بدقسمتی سے۔
جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا. ہمارے خود پاکستانی حضرات بھی بک جاتے ہیں, اور مطلب یہ کہ وہ خریدتے ہیں ایسے لوگوں کو, خود پیچھے ہوتے ہیں فساد کے لیے, جو ہے وہ لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, دیکھیے کہ جو یہ فساد کا جو سلسلہ ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین میں فسادات کی ابتدا ایسے ہی ہوئی تھی کہ قابیل نے, جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کو شہید کیا. یہ دونوں سگے بھائی تھے, حابیل اور قابیل, اور آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ. اور قابیل نے جو ہے وہ حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا تھا. بعد میں اس نے بہت سارے برے کام کیے, اور اس نے شرک اور کفر کا راستہ بھی اختیار کیا. یعنی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کے باوجود, حق کو جاننے کے باوجود, اس نے شرک اور کفر کا راستہ جو ہے اختیار کیا. اس شخص یہاں سے کفریات کا سلسلہ شروع ہوا. اس کی اولاد میں زنا, شراب, فتنہ, فساد بھی پھیل گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور اس کی اولاد کا ایسا برا حال دیکھا تو آپ نے حضرت شیخ علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ قابیل اس کی اولاد سے مکمل طور پر بائیکاٹ کرے. اس کی اولاد سے اور اس سے بالکل بائیکاٹ کیا جائے, یعنی جس سے فساد کا خطرہ ہو, ظاہر کہ یہ رشتہ داری تھے نا, یہ یا نہیں تھے رشتہ دار. ویسے رشتہ داری کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اپنی انا کی وجہ پر اور اپنے مطلب دیگر معاملات کے حوالے سے ہم رشتہ داری کاٹ نہیں سکتے, مگر جہاں فسادات اور جہاں پر مذہبی اختلافات پیدا ہوگا تو پھر ان سے بائیکاٹ کرنا جائز ہوگا. یعنی دوستی اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. جو دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی محبوب ہے. یہ بندہ میرے خاطر محبت کرتا ہے اور میرے خاطر دشمنی رکھتا ہے, یعنی میں جس کا دشمن ہوں یہ بھی اس کا دشمن ہے. اب بائیکاٹ کا حکم دیا گیا کہ اس سے مکمل جو ہے اس کی بائیکاٹ کیا جائے. ان کے ساتھ نکاح اور غیر رشتہ داریاں بھی نہ کی جائیں, یعنی نہ ان سے کوئی رشتہ داری کی جائے, نہ ان سے نکاح کیا جائے ان کی اولادوں سے, نہ اپنی اولاد دی جائے, نہ ان کی اولاد لی جائے. حضرت شیخ علیہ السلام, یہ بھی اللہ کے نبی, نے اس نصیحت کو پورا عمل کیا. پھر ایک عرصے تک آپ کی اولاد بھی اس پر عمل کرتی رہی. اہل ایمان قابیل اور اس کی اولاد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے, جس کی بدولت معاشرے میں بہت پرسکون تھا, اطمینان تھا, چین تھا, کہ لوگ ایک طرف تھے کہ بھئی یہ برے لوگ ہیں. برے لوگوں سے بچنا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لالچی آدمی سے بھی بچنا چاہیے, لالچی آدمی ہو اس سے بچنا چاہیے, حاسد آدمی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے, حاسد آدمی سے بھی بچنا چاہیے, لالچی آدمی سے بھی بچنا چاہیے, اور جو دین میں فتنہ برپا کرتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, ان کی محبت بھی جو ہے نا ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اب جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان واحد ملک ہے, واحد وہ ملک ہے جس میں نہ جانے کتنے ادیان موجود ہیں, کتنے ادیان اور اس میں زیادہ تر شرک اور شرک ہی شرک ہے. اگر شرک کی اگر کوئی سرزمین ہے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی تو وہ ہندوستان کی زمین, اور اس ہندوستان کی سرزمین پہ رہ کر جو مسلمان رہتے ہیں ان کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنی ایمانوں کی حفاظت کر رکھی ہے. الحمدللہ عبادت بھی کرتے ہیں, ریاضت بھی کرتے ہیں, مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں, مسجدوں سے اذان بھی بلند کرتے ہیں, اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کو پر وہ صبر بھی کرتے ہیں, شہادت بھی حاصل کرتے ہیں, اور واصل جہنم بھی کرتے ہیں. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں,
کہ جس کی بدولت معاشرے میں جو تھا وہ سکون اور اطمینان ہوا. پتہ یہ لگا کہ جب ایسے لوگوں سے انسان دور رہے گا تو اس کی زندگی پرسکون ہوگی. کیا ہوگی؟ پرسکون ہوگی. مگر اپنی انا کی وجہ سے نہیں، اپنی انا کی وجہ سے نہیں، کیونکہ انسان مسلمان تو ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری صفت جو برائی کی طرف جاتی ہے تو وہ منافق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ منافق. تو لہٰذا ہمیں منافقت سے بھی بچنا ہے. تو سنیے، پھر کوئی برائی اور فتنہ فساد وغیرہ معاشرے میں نہیں تھا. پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو بھلا دیا. تو اہل ایمان نے قابیل اور اس کی اولاد جو سب غیر مسلم تھے ان سے نفرت ختم کر دی. رفتہ رفتہ میل جھول شروع ہوا. پھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگی. پھر ان رشتہ داریوں نے محبت کا رنگ اختیار کیا. آخر قابیل اور اس کی اولاد کا کفر ان کی اور دیگر برائیاں معاشرے میں سرایت کر گئیں. پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے کفر اور گناہ کے رستے کو درست سمجھ لیا، ہے نا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، پھر وہ دور بھی آیا کہ جہاں پہ کفر اور گناہ کے اسی راستے کو درست سمجھ لیا. اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں یہ معاملات موجود ہیں، اور یہاں پر بھی اس طرح ہوتا ہوگا. یہاں میں نظر نہیں آتا، مگر وہاں دیکھیں کہ کہیں ہندو جو ہے شوہر ہے تو مسلمان عورت، اور مسلمان ہندو ہے تو شوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان. یہ ساری چیزیں وہاں چل رہی ہیں. اب یہ دیکھیں، اب پتہ لگ رہا ہے کہ پھیرے بھی ہو رہے ہیں، اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ قاضی صاحب نکاح بھی پڑھا رہے ہیں. قاضی صاحب نکاح بھی پڑھا رہے ہیں. کس کا؟ ایک ہندو فیملی کا اور ایک مسلمان فیملی کا، ایک عیسائی فیملی کا، ایک اس کا فیملی کا. اب یہ دیکھیے، آپ جب ان میں یہ چیز ہوں گی، یعنی کفر اور گناہ اور کفر اور ایمان کے درمیان جب چیزیں پیدا ہوں گی، تو آپ بتائیے کہ جس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے اس ہندو لڑکی سے، اس سے مجھے محبت ہے، پیار ہے، یا اس لڑکے سے مجھے محبت ہے، پیار ہے، جو کہ ہندو ہے، اس سے شادی کرنی ہے، اب بتائیے اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ بتائیے، ایمان میں کمزوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایمان میں کمزوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً 100% کمی ہوگی. اب بتائیے کہ ان دونوں کے درمیان کے اندر جو تیسری اولاد پیدا ہوگی تو وہ پھر کیا ہوگی؟ اس کا ذہن کیا ہوگا؟ اس کی سوچ کیا ہوگی؟ اور آپ یہ دیکھیے گا، آپ کو یہ چیز مشاہدات میں ملے گا. یہ قابیل کے قبیلے سے ہیں ایسے لوگ، قابیل کے قبیلے سے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ زنا اور شراب نوشی کو فروغ دیتے ہیں. اور دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈسٹری میں لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ تو مسلمان ہے، پیچھے سے پتہ لگے گا وہ کہیں سے مسلمان ہے تو وہ کس انداز میں مسلمان ہے، کہیں ماں مسلمان تو کہیں باپ مسلمان. اور پھر ان کی ذہن، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح کے وہ بے حیائی والے کام جو ہے وہ اسکرین پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسکرین سے ہٹ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کہیں، یہ سب قابیل کے قبیلے میں سے ایسے لوگ، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا انتہائی ضروری ہے. تو پیارے محترم اسلام بھائی، کفر اور گناہ کے اسی رستے کو درست جب سمجھ لیا گیا، لوگوں نے اس بات کو مان لیا بھائی صحیح ہے کہ بھائی ان سے رشتہ داری بھی صحیح ہے، ان سے رشتہ داری بھی صحیح ہے، اور مطلب سب کچھ صحیح ہے. تو یہاں تک کہ زمین اور کفر اور گناہ سے بھر گئی، یہاں تک کہ زمین جو ہے پوری کفریات اور گناہوں سے بھر گئی. اور اس بھرنے کے سبب ہم لوگ کرونا کا شکار ہوئے. آپ کو پتا ابھی تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. ہو رہے ہیں تو مجھے بتا دیں. آپ معاشی طور پہ ہم سب کے سب تباہ برباد ہو چکے ہیں. جو ہماری صورتحال ہے، جو ہماری کنڈیشن ہے آج، وہ ہماری نہیں ہے آج نہیں. کیونکہ جب گناہ انسان سے بڑھتے ہیں اور کفریات عام ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں سرایت کر جاتی ہیں ایمان کے اندر، تو پھر یہی صورتحال جو ہے پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، یہ دیکھیں اس کا احسان عظیم دیکھیں رب العالمین کا. جب یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی جو ہے ہدایت کے واسطے اس نے اپنے نبی کو بھیجا. ایسے موقع پر کس کو بھیجا؟
تاکہ لوگ جو ہے ان کی بات سنیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ موقع اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بناتا ہے تو بے شک اس نے پھر جہنم میں ہی جانا ہے، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے موقع عنایت فرماتا ہے، موقع عنایت فرماتا ہے۔ تو دیکھا کہ جب یہ سب کچھ اتنی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی جو وصیت تھی یہ اس کو بھول بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر آپ 950 سال لوگوں کو تبلیغ دین یعنی نیکی کی دعوت دیتے رہے، انہیں ان کے اصل دین اور اصل راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اصل دین کی طرف بلانے کی کوشش کی، نہیں آئے، مگر لوگوں کے دل کفر پر پکے ہو چکے تھے، مضبوط ہو چکے تھے، اب وہ لوگ غلط رستے کو ہی درست سمجھ بیٹھے تھے۔ آخر وہی ہوا جو ہونا تھا کہ اللہ پاک نے سیلاب کا عذاب بھیجا جس نے سب کفار کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے زمین میں فساد اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور نفرت اور بیزاری جو قابیل کی اولاد کے ساتھ رکھنے کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ جب دلوں سے یہ نفرت اور بیزاری ختم ہوتی تو فساد پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم برائی سے نفرت ہم کرتے رہیں، اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم برائی سے نفرت کرتے ہی نہیں ہیں، آج ہم برائی سے نفرت کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی برا عمل کرتا بھی ہے تو ہم اس کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، اور اگر اس کو واقعی ہم جان لیں کہ اس نے برائی کی اور ہم اس کو نصیحت کریں گے اور وہ مان جائے گا یا نہیں مان جائے گا، ہر حالت میں ہم جو نا ایک برائی کو جو نا آج ایک اچھائی سمجھنے لگے ہیں بدقسمتی سے۔ اب جیسے کہ ہمارے گھروں میں جب خوشیاں تو گانے بجتے ہیں، آپ بتائیں گانے بجنا ہے اچھائی ہے برائی ہے؟ مجھے بتائیں، برائی ہے نا؟ اسی طرح اور کتنی ساری برائیاں ہیں، اسی طرح کتنی، یعنی ہم کتنی ایسی برائیوں کو جو ہے دنیا داری کے چکر میں ہم اس کو اچھائی سمجھتے ہیں، اور جب ان کو ہم اچھائی سمجھیں گے برائیوں کو تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ سنیے حدیث بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی ایک بنیادی جو بات وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور اسے گناہ میں دیکھ کر اسے برائی سے منع کرتا، اگلے دن دوبارہ اسے گناہ کرتے دیکھتا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھتا، کھانے پینے میل جھول کی وجہ سے وہ اسے پھر منع نہیں کرتا، یعنی وہ گناہ کرتا برائی کرتا مگر وہ اس کو نیکی کی دعوت نہیں کرتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی وہ اس کو نصیحت نہیں کرتا کہ دیکھو یہ برا فعل ہے، مگر اس کے ساتھ وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا سنیے، میں اب حدیث کے جو آگے الفاظ جو بیان کرنے والا ہوں، اور یہی تمام ہماری کیفیات ہے جس کی وجہ سے آج ہماری جو مساجد جو ویران ہیں، آج ہمارے دل جو ہے وہ نور ہدایت سے ویران ہیں، آج ہمارے دل جو ہے گناہوں کے سبب کالا اور سیاہ بھٹ ہو گئے ہیں، آج قرآن کی آیتیں ہم پر اثر نہیں کرتی، آج حدیث مبارکہ ہم پر اثر نہیں کرتی، آج ہمیں صرف اگر کوئی چیز اثر کرتا ہے تو وہ کہ جو ہماری نفسانی خواہشات کے سبب ہو، ہم اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں، اسی سے پیار کرتے ہیں، اور اسی پر ہی عمل کرنے میں مطلب جلد بازی بھی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں۔ اس کے برعکس نیکیوں پر عمل کرنے پر ہم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ذرا سنیے کہ جو میل جھول کی وجہ سے اسے منع نہ کرتا، جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا، جب ان لوگوں نے عام طور پر ایسا کیا، اس کو برائیوں سے نہیں روکا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، اس کے ساتھ کیا رکھے؟ تعلقات قائم رکھے، کھانا پینا رکھا، ہے نا؟ کہتے نا وہ ہم تو کاڑے ہیں، اب اس کو کیا شرمائیں گے، اس کو کیا مطلب وہ اس کی اصلاح کریں گے؟ تو کاڑا آدمی کی اصلاح نہیں کر پاتا، یہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اب، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ تو کاڑا ہے،
تو یہ کاڑا تو کاڑا کہاں سے کرے گا؟ اب خود بھی کاڑا بن جاتا ہے انسان. تو اب دیکھیے جو بندہ خود کاڑا نہیں تھا، خود نہیں تھا، مگر کیا تھا کہ اس نے اس کو برائی سے بھی نہیں روکا، مگر اس کے ساتھ کھاتا رہا، پیتا رہا، اس سے تعلقات قائم وہ رکھتا رہا. تو انہوں نے ایسا کیا کہ تو اللہ پاک نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے. کیا کر دیے؟ خلط. آپ کسی کو خلط کے معنی بھی نہیں پتا ہوں کہ خلط کا مطلب کیا ہوا. سنیے، خلط کے معنی یہ ہیں کہ یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے. یعنی آپ یہ سمجھ لیے جو وہ فرما بردار تھے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، مگر وہ ان کی صحبت میں رہ کر ان جیسے ہی ان کی دل ہو گئے. اب آپ دیکھ لیجئے اچھا خاصا انسان کا دل کیسا ہوتا ہے نا. اگر وہ فرما برداری والا دل ہوتا ہے، مگر جب وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر برائی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو لہذا پیارے اسلام، یہ برائیاں پیدا ہونا یہ منافقوں کا عمل ہے، اور ہمیں منافقوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو منافقت سے بچنا چاہیے کہ منافقوں کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے. ان کے عمل میں، ان کے خیالات میں اور عمل میں تضاد فرق ہے. یہ دل میں کفر رکھتے ہیں، زبان سے دکھاوے کے لیے طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ملیں گی ہمارے درمیان مل گئے. کیونکہ منافق کی ایک علامت جھوٹ بولنا بھی ہے. کیا ہے؟ 4 علامت ہے، 4 میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے. کہ ایمان والے تو مگر جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر جو ہے وہ فساد میں مبتلا کرتے ہیں. نمبر 2، یہ بدبخت اللہ پاک کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں، مگر حقیقت یہ کہ خود فریبی یعنی خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں. نمبر 3، ان کے دلوں میں شک اور حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ ایک شک. یہ سامنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ وہ حسد بھی رکھیں گے کہ یار اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے پاس اتنا سارا کچھ ہے کہ اللہ کرے اس سے چھین جائے، یہ روڈ پہ آ جائے، فٹ پاتھ پہ آ جائے. اس طرح کی آپ دیکھتے ہوں گے. یہ خاص کر ہمارے مطلب کہیں اور نہیں، رشتہ داروں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. رشتہ داروں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، یا جہاں وہاں جس فرم میں وہ کام کرتا ہو تو وہاں پائی جائیں گی تمام چیزیں. تو لہذا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی. کسی کو کم دیا اللہ نے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا ہی دیا. در حقیقت میں یہ اللہ کی کیا ہے؟ بولیے. جب اللہ کی تقسیم ہے تو یہ اللہ کا کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا. اب تم اللہ کے فیصلے میں نکتہ چینی کرو گے تو تم بچو گے؟ یقیناً تم بچنے والے نہیں ہو. تم پھنس جاؤ گے. تو لہذا چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بد انجام اللہ و رسول کے حضور جھوٹ بولنے کی ناپاک جسارت بھی کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں. اسی سلسلے کی 2 آیت 11 اور 12 میں آج ہم سنتے ہیں کہ 2 آیت میں منافقوں کی ایک عیب کا ذکر ہے. خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ نفاق کے سبب ان منافقوں کی مت ماری گئی ہے. ان کی عقل سمجھ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے. یہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ سمجھ رہے ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ منافق خود ہی فریبی میں مبتلا ہیں، یہاں ان کی خود فریبی ایک مثال دی جا رہی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی ایک پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی کوئی پکا سچا مسلمان صاحب عقل سلیم ان کے برے کرتوتوں کو دیکھ کر جب انہیں کہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو. کیا نہ کرو؟ زمین میں فساد نہ کرو. جب کوئی نصیحت کی جائے تو آدمی کو چاہیے کہ سامنے والے کی بات توجہ سے سنے، کچھ غور و فکر کرے، سنجیدگی کے ساتھ دیکھ لے کہ میرا جو عیب مجھے بتایا جا رہا ہے کہیں وہ واقعی یہ عیب مجھ میں پایا تو نہیں جاتا. اگر واقعی وہ عیب ہے تو برائے کرم اس کو دور کر لینا چاہیے. مگر یہ منافق تھے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کی عقل میں فتور آ چکا تھا. قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے.
کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اندر سے کیا ہیں؟ فسادی ہیں. اندر سے کیا ہیں؟ بولے فسادی ہیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی کرنے والے ہیں، ہم لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والے نہیں ہیں. در حقیقت میں فساد بھی پیدا کرتے ہیں اور دلوں میں نفرت بھی پیدا کرتے ہیں. یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے. اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انہیں کہا گیا کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اگر یہ ایسے بدبخت ہیں، یعنی اپنی غلطی ماننے کے بجائے سمجھانے والے کو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں فساد پھیلاتے ہی نہیں، اصل فسادی تو تم لوگ ہو، کہ ہم فسادی نہیں بلکہ ہم ہی تو ہیں فساد ختم کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں. یہی فساد پھیلانے والے ہیں، انہیں شعور نہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھ لیجئے آج ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا، جس طرح کا معاشرہ ہمارا، یقین جانے جب قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں نا تو وہ بات یاد آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ. جب جنت دیکھ کر آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یا اللہ عز و جل، جو اس کو سنے گا اس میں جا کے رہے گا. جب اس کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دیا گیا جنت کو کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ، جاؤ جنت دیکھ کر آؤ. جو دوبارہ جنت دیکھ کر آتے ہیں تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے بار الہ، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہیں جائے گا، اس میں کوئی نہیں جائے گا. اور جب کہا اللہ نے جاؤ جا کے جہنم دیکھ کر آؤ، حضرت جبریل امین علیہ السلام جب جہنم دیکھ کر آئے تو کہا کہ جو اس کو سنے گا اس میں نہیں جائے گا. پھر اس کو شہوات اور دنیا کی نفسانی خواہشات، دنیا کی لالچ، دنیا کا مال و متاع، اور دنیا کے اندر جس طرح سے مافیا زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرنے کے لیے تمام ناجائز کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. یہ تمام برے اعمال جب اس پر ڈھک دیے گئے جہنم پر تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جبریل، اب تم دیکھ کر تو آؤ. جب دوبارہ جہنم میں دیکھ کر آئے تو فرمایا کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے. یقین جانے ہمارے کون سے قدم پر ایسے عمل ہم سے سرزد ہوتے ہیں کہ جو ہمیں جہنم کے قریب کر رہے ہیں اور جنت سے دور کر رہے ہیں. آج ہم لڑائی جھگڑے فساد نہ یعنی کہاں کن چیزوں میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں، اور ہم وقت جو ہے وہ ہم فسادات کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ فسادات کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر محبت اور پیار ہے، اور جو یہ چیزیں پیدا کرتا ہے تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اور یہ حضور کے زمانے میں جب آپ ظاہری حیات تھی، صحابہ کرام سے یہ سنا کرتے تھے اور منافقت کیا کرتے تھے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کیا کرتے تھے. یہ وصف، یہ تعریف تو یہ ان منافقوں کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑائی سے بچنے کا حکم دیا کہ جو شخص لڑائی سے بچتا ہے، آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف بھی فرمائی، اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اور سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے باطل چیز یعنی جس پر اس کا حق نہیں تھا اس کے لیے جھوٹ چھوڑ دیا، اللہ عز و جل کے لیے تو جنت کے کنارے محل تیار فرمائے گا. اور جس نے حق پر ہونے کے باوجود، اب سنیے، وہ شخص جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے اجتناب کیا، اللہ تعالی جنت کے وسط میں اس کے لیے محل تیار کرے گا. اور جس نے نہ صرف جھگڑا کرنے سے اجتناب کیا بلکہ حسن خلق یعنی اخلاق کا مظاہرہ کیا تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں محل تیار کر دیا جائے گا. تو میرے میٹھے محترم اسلام میں صحیح اور مسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور تم اپنے معاملے میں ایک شخص پر متفق ہو، تم میں وہ پھوٹ ڈالنا چاہے. اب یہ اس پہ غور کر لیں کہ لوگ جو نا کس طرح لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں، اپنے لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، اپنے خون میں پھوٹ ڈالتے ہیں،
اپنے رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالتے ہیں. ذرا غور کریں اس حدیث پاک کو میں سنانے جا رہا ہوں, سنیں. فرمایا کہ جو شخص جس سے متفق ہو اور تمہیں وہ پھوٹ ڈالنا چاہے, تمہاری اجتماعیت کو پارا کرنا چاہے, کہ تم ایک اجتماعی طور پر رہتے ہو, ایک اجتماعی طور پر تم رہتے ہو, ایک مضبوط قلعہ بن کے تم رہتے ہو, اور تمہارے اس قلعے کو کوئی پارا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو, اس کو قتل کر دو. تو پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے, کتنے سخت احکامات ہیں اس حوالے سے, کتنے سخت احکامات ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی وہ منافق اور جہنم کے جانے کے حقدار ہیں وہ لوگ. تو لہذا اگر یہ کیفیات ہمارے اندر ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے تو خدا را اپنے دلوں کو ان تمام منافقات سے پاک کیجئے, دل کو منور کیجئے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے. جب تک اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی, اور رجوع اسی صورت میں ہوگا جب دنیا کی محبت جب ہمارے دلوں سے نکلے گی, سے نکلے گی, اور جب تک دل سے دنیا کی محبت رہے گی اس وقت تک ہم فساد اور فتنہ کرتے رہیں گے, دنیا کے لالچ میں لگے رہیں گے, دنیا کی لالچ کے اندر کے خواب ہم دیکھتے رہیں گے, اور اس پر ہم اپنی سازشیں کرتے رہیں گے, اور لوگوں میں, مسلمانوں میں دلوں میں نفرت پیدا کرتے رہیں گے. اے نفرت پیدا کرنے والوں, تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, اللہ کے نبی کو بھی تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. دیکھو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں, کسی ایک اللہ کے ولی سے سوال ہوا کہ دنیا کے سے محبت کا نکالنے کا نسخہ بیان کر دو. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا نسخہ کیا ہے, تو ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ارے اللہ سے محبت کیجئے, جب اللہ سے محبت کرو گے تو امت کا بھلا کا جذبہ پیدا ہوگا. جب اللہ کی محبت ہوگی تو امت کا بھلا کا جذبہ پیدا ہوگا. اور خالص محبت کی 3 علامتیں ہیں. خالص جو محبت کی جو ہے وہ 3 علامتیں ہیں, اس کو نوٹ کر لیجئے. بعد میں یہ بیان آئے امت کے بھلا کے چینل پہ, اس کو دوبارہ سماعت کر لیجئے گا, اس کو لکھ لیجئے گا کہ دیکھیے کہ خالص محبت کی 3 علامتیں ہیں. وعدہ پورا کرنا. کیا کرنا؟ وعدہ پورا کرنا. بغیر سوال کے کسی کو عطا کرنا, بغیر سوال کے کسی کو عطا کرنا. نمبر 3, کوئی سخاوت کرے یا نہ کرے مگر اس کی پھر بھی تعریف کرنا. یہ سخاوت نہیں کرتا کہ اس سے بغض رکھیں, ارے یا تو بڑا پیسے والا ہے تو سخاوت ہی نہیں کرتا, یہ دیکھا تو اس کو کیا فرق پڑا. نہیں, وہ سخاوت نہیں کرتا پھر بھی اس کی تعریف کرنا. اور محبین کی 3 علامتیں مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رضائے الہی کی جستجو میں رہنا. نمبر 1 کہ رضائے الہی کی جستجو میں رہنا. نمبر 2 اس کی ذات میں مشغول رہنا, گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کا, بولیے, ذکر کرنا, اللہ کی یاد کرنا. اللہ کو یاد ہم کرتے کتنا ہے؟ ذرا غور تو کریں, اپنے دل میں ذرا جھانک کے تو دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہیں, دنیا کی نعمتیں سمیٹنے کو یاد کرتے ہیں ہم. تو پیارے محترم سمجھ, تیسری محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی پناہ طلب کرنا. کیا؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرنا. یہ ہے دنیا کی محبت سے نکلنے کا بہترین نسخہ. اگر صرف اسی پر ہی میں گفتگو کروں, ان 6 باتوں پر, تو کئی گھنٹوں لگ جائیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اپنے آپ کو, اپنے دل کو, اپنی نگاہوں کو, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو جو ہے فسادات سے پاک کر لیں, بالکل پاک کر لیں, بالکل پاک کر لیں ہر کدھر کی. اور جو میں نے حدیث سنا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی کو قتل کر ڈالیں, ایسا نہیں کہ آپ قتل کرنے چلے جائیں, صحیح نا, مگر یہ بتایا گیا ہمیں. اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے جو اپنی انا اور دنیا کے چکر کے اندر کسی مسلمان پر تلوار اٹھائے, اس میں سے اگر ایک مر جائے اور ایک زندہ رہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ وہ دونوں جہنمی ہیں. کیا ہیں دونوں یعنی مقتول بھی اور قاتل بھی جہنمی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اب چوری چکاری میں بیچارے کوئی شہید ہو جاتے ہیں, ان کی بات کچھ اور ہے, صحیح نا, مگر ایک دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرنے کے لیے
لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں, پستول اٹھاتے ہیں, ٹی ڈی اٹھاتے ہیں, کلاشنکوف اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ مرنے اور مرنے والا بھی اور مارنے والا دونوں جہنمی ہیں, جہنمی ہیں. تو لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.